بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کا پانچواں عظیم الشان اور اہم ترین رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان بالغ مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے لیے اپنی جان و مال اور وقت و سب کی قربانی پیش کرتا ہے۔ رب کی رضا جوئی میں بلا خوف و ذوق و شوق سے دور دراز کا سفر برداشت کرتا ہے۔ کفن کی طرح دو چادر میں لپٹ کر دیوانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ کبھی صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے تو کبھی زمزم پیتا نظر آتا ہے۔ کبھی اپنے بالوں کو کاٹ کر رب کی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے تو کبھی مینا میں دیوانوں کی طرح رات گزارتا ہے۔ کبھی عرفات میں رب کائنات سے راز و نیاز کرتا ہے تو کبھی مزدلفہ میں رب کی رضا ڈھونڈتا ہے اور کبھی محبت الہی میں سرشار راستے میں رکاوٹ بننے والے ہر شیطان پر کنکر برساتا ہے۔ گویا حج محبت خداوندی کا ایسا انداز ہے جس میں عبادت کے تمام گوشے سمٹ جاتے ہیں، راز و نیاز کے تمام انداز جمع ہو جاتے ہیں اور انابت و رجوع الی اللہ کے تمام راستے بندہ سچ مچ عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری ملتی ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح حج کیا کہ اس میں نہ تو بد زبانی و بد کلامی کی نہ ہی کسی قسم کی نافرمانی کی، تو وہ حج سے ایسی حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ ایک جگہ فرمایا گیا، حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کبھی کسی کی شادی کی، کبھی گھر بنانے کی، تو کبھی تجارت کی۔ اس طرح بہت سے لوگ تو دنیا ہی سے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ حج کرتے ہیں تو وہ غفلت کے سبب اپنی عمر کے اس دور کو پہنچ جاتے ہیں جب حج کے ارکان صحیح سے ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو سستی سے یا بلا عذر حج سے غفلت کرتے ہیں، کان کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سن لیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو حج سے کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو یا کسی بیماری کا مسئلہ یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ یہود ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر۔ ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر نہایت شفیق و مہربان ہیں، وہ حج کو جان بوجھ کر چھوڑنے والوں سے کس قدر ناراض ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کر دے تو پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ ہمیں ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ حج یا عمرے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غربت کو دور کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج و عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کا اسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی کی آگ کو لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔